وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت اور نفرت یہ دونوں صفات رکھی ہیں۔ انسان محبت بھی کرتا ہے اور نفرت بھی کرتا ہے۔ ایک ایماندار آدمی، اس کی محبت سب سے زیادہ تو اپنے اللہ سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اگر مخلوق میں دیکھا جائے تو پھر ایماندار کی محبت کا مرکز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایماندار ہونے کی نشانی بھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہ کرے تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بس یوں سمجھیے کہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا نہ، اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہوگی، اپنی جان کو بھی پیچھے رکھا جائے گا تب ایمان کامل ہوگا۔ چنانچہ تاریخ مسلم گواہ ہے اس بات پر کہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل ایمان جذباتی بھی ہوتے ہیں اور اس میں ذرا بر بے ادبی برداشت بھی نہیں کرتے۔ اس امت کا حلم اور حوصلے کا دریا سیدنا ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی، ان کا باپ
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو؟ حضور نے فرمایا نہیں، ہم تو ماں باپ کا ادب سکھاتے ہیں۔ تو کہا ابو بکر جو میرا بیٹا ہے اور آپ کے پاس رہتا ہے، اس نے آج میرے ساتھ لڑائی کی اور یہاں تک کی کہ مجھے تھپڑ مارا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو یہ تو واقعی اچھی بات نہیں ہے، میں بلاتا ہوں۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا ابو بکر تیرے خلاف شکایت آئی ہے کہ تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ شکایت ٹھیک آئی ہے، اور تھپڑ اس لیے مارا کہ تلوار نہیں تھی اس وقت میرے پاس۔ لو کان سیفا قریبا منی لضربت عنقہ، اگر میرے پاس اس وقت تلوار ہوتی میں اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیتا۔ اس لیے باقی ساری باتیں ہم برداشت کر لیتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ کو میرے سامنے گالی دی ہے، بھلا اتنے بھی تو ہم کمزور نہیں ہیں نا کہ اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بندہ بات کرے اور پھر ہم برداشت کریں۔ اس لیے نہ اللہ کی بے ادبی برداشت ہوتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی برداشت ہوتی ہے۔ چونکہ جب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مخالفین بہانے ڈھونڈتے، اعتراضات ڈھونڈتے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، پھر خود ہی دل میں کہتے نہیں یار شاعروں کا کلام ایسا تو نہیں ہوتا۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، شاعر تو ادھر ادھر کی مارتے ہیں اور یہ تو سچی خبریں سناتے ہیں۔ کبھی کہتے یہ مجنون اور دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، پھر خود ہی کہتے یار دیوانے اور مجنون اتنی عقل مندی کی باتیں تو نہیں کیا کرتے، تو بڑی دانش مندی کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ گویا کہ جب سے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ، زور سے بولو آپ نے دعوی رسالت فرمایا، تب سے آپ کے مخالفین آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن لچر قسم کے، بیہودہ قسم کے اور بودے قسم کے اعتراضات جن کی کوئی حقیقت نہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، آج تک کوئی جاندار اعتراض نہ کر سکے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کر سکیں گے۔ چونکہ جمعۃ المبارک کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اس لیے موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا، میڈیا سے تعلق ہے سب حضرات کا، شہر میں آپ لوگ رہتے ہیں، کہ چند دن پہلے انڈیا کی ایک بدبخت خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے بکواس یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح کیا، چونکہ حضور کی عمر 50 سال تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور اقوال کے مطابق 9 سال تھی، باقی محققین تفصیل جانتے ہیں، تو اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ آپ نے نکاح کیوں کیا؟ اس بات کو بہانہ بنا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب دنیا کے کسی کونے میں کوئی زبان بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتی ہے تو پوری دنیا کے چپے چپے میں بسنے والے مسلمانوں کے دل زخمی ہوتے ہیں اور مسلمان تڑپ اٹھتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پر بھی جس کے دل کو زخم نہ لگے، جس کو ٹھیس نہ پہنچے، وہ تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اس لیے آج کے اس مختصر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور شادی ہوئی، میں قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور بات وہ ہوگی جس کو مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی اگر انصاف کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ مانیں گے، اور انشاءاللہ اعتراض یہ ہوتا ہے
کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ، غور سے نہیں بول رہے، اتنا اہم موضوع ہے اور آپ کی اتنی ڈھیلی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بات ہی نہ منہ سے رسالت کی ہو رہی پھر ہر دفعہ دھکا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود جھوم کر کہو صلی اللہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، عمر کا جی بڑا گیپ ہے، عمر کا جی بڑا فرق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اعتراض بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ توجہ کرنا جی، اسلام سے پہلے جب بچیوں کے نکاح ہوتے تھے نا تو بچیوں سے پوچھا شوچھا نہیں جاتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچیوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا، اور زندہ رہ جاتی تو نکاح کے لیے ان سے پوچھا نہیں جاتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، بن پوچھے جس کا دل چاہتا اس کے ساتھ نکاح جڑ دیا جاتا۔ اگر وہ نہ بھی چاہتی ہوتی اس کو ساری زندگی اسی کے ماتحت گزارنی پڑتی، اور جب وہ اپنی خواہش پوری کر لیتا اس کو طلاق دے کر چھوڑ دیتا، پھر اگر اس کا موڈ بن جاتا پھر کہتا میں نے رجوع کر لیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عورت کا ایک ذرہ اختیار نہیں تھا نکاح کے معاملے میں۔ اسلام آیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ بدبخت خواتین جو آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتی ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ اختیار دیا کہ جب تک عورت اجازت نہیں دے گی تب تک اس کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ عورت کو اختیار سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسلام نے دیا۔ آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں بھی نکاح ہوتے ہیں، مولوی صاحب بھی آ گئے، شادی ہال بک کروا لیا، دونوں خاندان والے جمع ہو گئے، چلو جی مولوی جی نکاح پڑھو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جاؤ پہلے بچی سے اجازت لے کر آؤ۔ معلوم ہوا باقی سارے انتظامات ہو گئے ہیں، اور اگر لڑکی اس وقت انکار کر دے پھر نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی اجازت پر نکاح موقوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ نکاح میں اس سے اجازت لی جائے۔ آج وہی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے سب سے پہلے عورت کو اختیار دیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ہرگز نکاح نہ کیا جائے۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ نکاح طے پایا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ وحی کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ وحی سے نکاح طے ہوا، نبی کی بیٹی کا نکاح طے ہوا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے طے ہوا۔ اب اس میں فاطمہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نکاح کرنے والا تو دو جہاں کا نبی ہے، صرف فاطمہ کا باپ تو نہیں ہے نا، ساری کائنات کا نبی ہے، اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ رشتہ بھی کوئی عام نہیں ہے، علی جیسا رشتہ ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر فاطمہ سے اجازت لیتے ہیں، فاطمہ تیرا نکاح میں نے علی کے ساتھ طے کیا ہے، کیا تم اجازت دیتی ہو؟ بتایا، امت کو سبق سکھایا کہ شریعت نے عورت کو وہ عزت عطا فرمائی ہے جو باقی معاشرہ اس کو نہ دے سکا، کہ اگر باپ نبی بھی ہو اور رشتہ وہی سے بھی طے کیا ہو پھر بھی بیٹی کی اجازت ضروری قرار دی ہے۔ بہت ذرا سبحان اللہ، یہ اعزاز اور مقام شریعت نے عطا فرمایا۔ پھر رہی بات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی، اس سے پہلے ذرا یہ بات تو سمجھ لیا کرو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی جب گزاری، بھائی شادیوں کی ضرورت جوانی میں ہوتی ہے یا بڑھاپے میں ہوتی ہے؟ جوانی میں ہوتی ہے۔ جوانی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزاری ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، میں نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ آپ خدیجہ کو بڑا یاد کرتے ہیں، ایک بوڑھی خاتون تھی، بیوہ تھی، کماری بھی نہیں تھی، وہ آپ کے عقد میں آئی،
کب سے فوت بھی ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہا کرو۔ جب سب لوگ میرا انکار کر رہے تھے خدیجہ میرے اوپر ایمان لانے والی تھی۔ جب لوگ اپنا مال مجھ سے روک رہے تھے خدیجہ اپنا مال نچھاور کرنے والی تھی، اور جب ہر طرف سے لوگ میری مخالفت کر رہے تھے اور دل دکھی کر رہے تھے خدیجہ مجھے تسلی دینے والی تھی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی تو ساری خدیجہ کے ساتھ گزار دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی بڑی تھی، بیوہ بھی تھیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک نو کے نبی نہیں تھے، یعنی صرف مردوں کے نبی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے۔ اب عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ مرد اس طرح نہیں سمجھا سکتا جس طرح عورتیں سمجھا سکتی ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بولو جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی میں تھی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر زیادہ بیویاں عطا فرمائیں، اور زیادہ بیویاں عطا فرمائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے نبی پاک کے گھر کا دین، عورتوں کے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر امت کے حوالے کر دیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے عمر میں کم تھی آپ کی تمام ازواج میں سے، اور یہی آج تک تکلیف ہے ان کو، مطلب تکلیف خواہ مخواہ کی ہے، حالانکہ ان کو اس سے کیا لینا اور کیا دینا، لیکن خواہ مخواہ کا مطلب اور بہانہ کوئی نہیں ملتا، تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی مفسرہ ہیں، حدیث کی راویہ ہیں، کیونکہ جو چھوٹی عمر میں بندہ یاد کر سکتا ہے بڑی عمر میں نہیں یاد کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوئی، آپ کی ازواج میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چنا، جو چھوٹی عمر میں آئیں اور قرآن کی تفسیر اور دین کے مسائل سیکھ کر امت کے حوالے کیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کئی معاملات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے مسئلہ پوچھتے تھے کہ نبی پاک نے یہاں پر کیا فرمایا آپ بتائیں۔ خیر، ایک اعتراض کا دلچسپ جواب، جس بندے کے دل میں ضد نہ ہو وہ مانے گا۔ آج کل بعض علاقوں میں جرگے ہوتے ہیں نا، لڑائیاں ہو گئی، جہاں جرگہ سسٹم ہے جرگہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ لوگ ظالمانہ فیصلے کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے، ایک خاندان نے دوسرے خاندان کے بندے کو مارا، جرگے والے کہہ دیتے ہیں بھائی تم نے رشتہ دینے ہیں ان کو، اس میں بعض دفعہ بچیوں کے رشتے بھی کروا دیتے ہیں، یعنی عمر میں بہت چھوٹی لڑکی کا رشتہ بڑے عمر کے ساتھ کروا دیتے ہیں، لڑکی بھی نہیں چاہتی ہوتی، وہ اس کے ماں باپ بھی نہیں چاہتے ہوتے، لیکن جرگے میں فیصلہ ہو گیا جی، اب اس فیصلے کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ تو واقعی ظالمانہ ہے، یہ فیصلہ تو واقعی کیا ہے؟ ظالمانہ ہے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی، اس بچی کا بھی دل نہیں کہ میں اس بڈھے بابے کے ساتھ شادی کروں، اس کے ماں باپ کا بھی دل نہیں، تو پھر خواہ مخواہ قتل کسی اور نے کیا، اس کی سزا اس بچی کو دے کے، اور اس دشمن کے ساتھ جن کے ساتھ دشمنی ہے، دشمنی ختم کرنے کے لیے اس بچی کو ان کے گھر بھیج دیا، یہ بات تو واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں، اس وقت میں، اگر کوئی بچی، کوئی لڑکی وہ یہ تمنا کرے کہ فلاں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، فلاں جو اللہ کے ولی ہیں، فلاں جو میرے استاد ہیں، فلاں جو عالم ہیں، فلاں جو بزرگ ہیں، یا آج کل آپ خود دیکھیے سیاسی پارٹیوں کے لیڈر، کئی بچیاں ان کو چاہنے والی ہیں، آپ نے بھی فیس بک پہ دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے خود، کئی بچیاں اب بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، خود چاہتی ہیں، چاہے وہ دینی حساب سے کوئی بڑا ہو، چاہے وہ سیاسی حساب سے کوئی بڑا ہو، جب وہ ایک لڑکی خود اس کی چوائس ہے، خود وہ چاہتی ہے کہ جناب میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی اپنی تمنا ہی یہی ہے کہ نہیں نہیں میں یہ چاہتی ہوں، اب بتاؤ اگر وہ بڑا لیڈر اس کی بات مان کے اس کے ساتھ شادی کر لے گا، لوگ کہیں گے کس نے زیادتی کی ہے جی؟ بولیں جی، زور سے بولیں۔ ہر کوئی کہے گا یار بڑی شفقت فرمائی حضرت نے کہ اس بچی کی بھی خواہش تھی، اس کے ماں باپ کی بھی چاہت تھی، بڑی شفقت فرمائی، اور جناب اس کو جناب اپنے عقد میں لے لیا۔ آج کے اس دور میں
اور وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے ممالک میں بھی آج کے اس دور میں اگر کوئی خود کسی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اس کے ماں باپ کو بھی اعتراض نہ ہو، کسی معاشرے میں آج بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، ارے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ خود بھی نکاح کرنا چاہتی تھیں، حضرت عائشہ کے باپ بھی نکاح کرنا چاہتے تھے، جب عائشہ خود بھی چاہتی ہیں، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق بھی چاہتا ہے، ان کی والدہ بھی چاہتی ہیں، صدیوں بعد تمہیں اس نکاح پہ کیا اعتراض ہو گیا؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی؟ صدیوں بعد تمہیں اس نکاح پہ کیا اعتراض ہو گیا؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے؟ وہ ایک آدمی نا لکڑی کلہاڑے کے ساتھ چیر رہا تھا، دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں جنگلوں میں کلہاڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ جناب لکڑی چیر رہے ہوتے ہیں ٹھا، اور وہ زمیندار وہ کاشتکار ذرا جذبے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب مارتے ہیں نا ساتھ تھوڑی سی آواز بھی نکالتے ہیں، ٹھا ایسے کرتے ہیں نا، تو ایک آدمی لکڑی چیر رہا تھا، وہ مار رہا ہے اوپر جناب ٹھا، وہ دوسری سائڈ ایک بندہ بیٹھا وہ کہتا ہے ای، یہ پھر ادھر مارتا ہے ٹھا، وہ ادھر کہتا ہے ای، یہ ادھر کرتا ہے ٹھا، وہ ادھر کرتا ہے ای۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا اس نے کہا بھائی خیر ہو بھائی لالا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ لکڑی میں چیر رہا ہوں، زور میرا لگ رہا ہے، ٹھا ادھر ہو رہی، ای ادھر کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بس یار تجھے دیکھتا ہوں نا تو بس میری ای نکل جاتی ہے۔ ان بدبختوں کا بھی یہی حال ہے، ان بدبختوں کا بھی یہی حال ہے۔ نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی مرضی سے کیا، اپنی چاہت سے کیا، ماں باپ کی رضا سے کیا، نہ اللہ کو کوئی اعتراض، نہ نبی کو کوئی اعتراض، نہ عائشہ صدیقہ کو کوئی اعتراض، نہ اس کی امی کو کوئی اعتراض، نہ اس کے ابو کو کوئی اعتراض، نہ اہل ایمان کو کوئی اعتراض۔ ایک ہندو خاتون اٹھتی ہے اور تیسری جگہ پہ ای شروع کر دیتی ہے، مجھے اس پہ بڑا اعتراض ہے۔ ارے تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تجھے اس پر کیا مسئلہ ہے؟ جب نکاح کرنے والی کو کوئی اعتراض نہیں، اس کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں، تجھے اس سے اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ کیوں بھائی حق پہنچتا ایمان سے بتاؤ۔ اور ایک آخری بات جو کہ وقت مختصر ہے اور یہ ایسی دلچسپ بات ہے، قرآن پاک کی آیات جو میں نے شروع میں پڑھی ہیں اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ میری بیٹی، آپ کی بیٹیاں، اللہ سب کی قسمت اچھی فرمائے۔ ہماری بچیوں کے جب نکاح ہوتے ہیں نا تو نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے، نکاح سے پہلے پوچھنا کیا ہے؟ ضروری، اجازت لینا ضروری ہے۔ نکاح ہو گیا، اس کے بعد ہفتہ گزرا، بیٹی آ کر کہتی ہے ابو جی میں نہیں رہنا اتھے۔ کئی بچیاں کہتی ہیں نا ابو میں نے ادھر نہیں رہنا۔ اب کیا ہوتا ہے، باپ بھی سمجھاتا ہے، ماں بھی سمجھاتی ہے، نہیں بیٹا بس پتر تجھ سے پہلے پوچھا تھا نا، ہن تیرا وہی گھر ہے، اب تو نے ادھر ہی رہنا ہے۔ نکاح کے بعد دوسرے دن، ہفتہ بعد، سال بعد بیٹی آ کر کہتی ہے نہیں بابا میرا ادھر دل نہیں لگ رہا، میں نے وہاں نہیں رہنا۔ ماں باپ سب سمجھاتے ہیں نہیں بچی اب تو نے وہیں رہنا ہے، اب تیرا وہی گھر ہے، اب دوبارہ چانس نہیں ملتا۔ یہی صورت حال ہے نا جی۔ ازواج مطہرات کو نکاح کے بعد بھی چانس دیا گیا، قرآن میں ہے، ازواج مطہرات کو نکاح کے بعد بھی چانس دیا گیا، نبی پاک کے پاس رہنا ہے یا جانا ہے۔ میں نے آیات پڑھی لیکن آیات سے پہلے شان نزول سن لیجئے۔ فتوحات کے دروازے جب کھلے نا، مال غنیمت آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو فقر و فاقہ تھا، کئی دن کھانے کے لیے کچھ نہیں پکتا تھا۔ اب فتوحات کے دروازے کھلے، مال غنیمت زیادہ ہوئی ہے، زیورات عورتوں کے پاس آ گئے، ازواج مطہرات نے مطالبہ کر دیا یا رسول اللہ اب تو مال زیادہ آ گیا ہے، کوئی سانوں بھی کوئی والیاں شالیاں بنوا دو، کوئی چوڑیاں بنوا دو، عورتوں کی خواہش تو ہوتی ہے، ہمیں بھی کوئی چیز بنوا دو۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، ذرا سن لیجئے اور پھر جناب عائشہ کا جواب بھی سننا۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو، دنیا کی زینت کو چاہتی ہو،
دنیا کے زیورات تمہیں چاہیے، اگر دنیا کا مال تمہیں چاہیے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو پھر آ جاؤ، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زیور دے دیتا ہوں، تمہیں مال دے دیتا ہوں، جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، جاؤ چلی جاؤ میرے گھر سے، مال لے لو، پیسہ لے لو، عزت کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ، لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر رب کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، جنت کے محل کو چاہتی ہو، تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر نبی کے گھر میں فاقے برداشت کر لو، نبی کے گھر میں غربت برداشت کر لو، زیورات کے بغیر ہی وقت گزار لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، دنیا کی زندگی فاقوں پہ گزار لو، رب نے جنت میں تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب توجہ کرنا جی، میں عرض کر رہا ہوں، ہماری بچیوں کو تو ایک ہی وقت اجازت لی جاتی ہے، نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے بچی بتا فلاں شوہر کے ساتھ تیرا نکاح کر رہے ہیں، قبول ہے یا نہیں، کرنا ہے یا نہیں، نکاح کے بعد تو نہیں پوچھا جاتا، لیکن قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی کہا پوچھ لے اپنی ازواج سے، اگر آپ کے پاس رہنا چاہتی ہیں فقر و فاقہ کے ساتھ رہیں، نہیں رہنا چاہتی کوئی ناراضگی نہیں، عزت کے ساتھ رخصت کر دیجئے۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو جو کرنا جی، حدیث پاک میں آتا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو، باہر والے بھی کہو، صلی اللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج میں سے سب سے پہلے جس بیوی کے پاس گئے اس کا نام عائشہ صدیقہ ہے، زور سے بولو بھائی، سب سے پہلے کس کے پاس گئے بولو، عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، اور آپ نے فرمایا عائشہ ایک بات تجھ سے کرنے والا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہیں کرنی، سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے، تحمل کے ساتھ جواب دینا ہے، ابھی فوراً بتانا ضروری نہیں، گھر چلی جا ماں باپ کے گھر، امی ابو سے بھی مشورہ کر کے بتا دینا، بعد میں مشورہ کر کے آرام سے سوچ کر جواب دے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کون سی بات نبی پاک کرنے والے ہیں، پھر آپ نے یہ دونوں آیتیں پڑھ کر مجھے سنائی، اللہ اس کے رسول کی محبت چاہتی ہو پھر زیورات کو چھوڑ کر فقر و فاقے کی زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر دنیا کے زیور اور مال چاہتی ہو، نبی کا گھر چھوڑنا چاہتی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی ہے، عزت کے ساتھ رخصت لے کر نبی پاک کے نکاح سے نکل جاؤ۔ جب یہ آیتیں پڑھ کر آپ نے سنائی پھر آپ نے فرمایا عائشہ جلدی جواب نہ دینا، مشورہ کر لینا امی ابو سے، خود بھی سوچ کر جواب دینا، بڑا اہم معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یا رسول اللہ اس میں سوچنے کی بات بھی کوئی نہیں، امی ابو سے پوچھنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، بعد میں جواب دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، اے اللہ کے نبی ابھی اسی وقت میرا جواب یہ ہے، نقد جواب سن کر جائیے، ہمیں دنیا کے زیور نہیں چاہیے، ہمیں تو نبی کی رفاقت چاہیے۔ سبحان اللہ، اس نکاح پہ اعتراض ہو رہا ہے جس کو نکاح کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آفر کی ہے نبی پاک کا گھر چھوڑنے کی، اور وہ کہتی ہے ہمیں دنیا کے زیور نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے یا رسول اللہ، وہ تو آپ نے اس لیے کہہ دیا تھا، ہم نے دیکھا مال غنیمت بہت آیا ہوا ہے
عورتوں نے زیور بنوا لیے، ہم نے کہا شاید ہمیں بھی مل جائے۔ اگر اللہ اس کے رسول اس زیور کو پسند نہیں کرتے، ہم ٹھکراتی ہیں زیورات کو، ہم ٹھکراتی ہیں مال و دولت کو، نہ مال و دولت چاہیے نہ ہمیں دنیا کی کوئی اور لذت چاہیے، ہم پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کر لیں گی، نبی کا گھر کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگیں، اے میرے بیٹو، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، ایک چاند طلوع ہوتا، پھر وہ غروب ہو جاتا، یعنی مہینہ ختم ہو جاتا، اگلا چاند آتا وہ بھی ختم ہو جاتا، اگلا چاند آتا وہ بھی ختم ہو جاتا، تین چاند ہم نے دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر، وہ طلوع ہوتے تھے غروب ہو جاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، تین مہینے یوں ہی گزر جاتے تھے۔ صحابی نے پوچھا اماں جی پھر کس طرح گزارا کیا کرتے تھیں؟ فرمایا دو کالی چیزوں پر، کالے رنگ کی کھجور اور سادہ پانی، کالے رنگ کی کھجور منہ میں ڈال کر 2 گھونٹ پانی کے پی لیے، لیکن نبی کا گھر ہم نے نہیں چھوڑا، ہم نے کہا اللہ کے نبی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نکاح پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جن لوگوں نے یوں زندگی گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی قسم ہے زندگی نبی پاک کے گھر میں گزار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زندگی گزار دی، ما شبع آل محمد منذ یومین قط، میں عائشہ قسم کھا کر کہتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 2 دن لگاتار ایسے نہیں ہوئے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، فقر و فاقے کے ساتھ ساری زندگی گزار دی۔ اللہ نے اجازت بھی دی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتی ہو کوئی پابندی نہیں ہے، وہ سرکن سراحا جمیلا، بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے گا، لیکن ہم نے کہا یا رسول اللہ نبی کا گھر چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ لستن کاحد من النساء، جس عورت کو میں نے نبی کے گھر کے لیے چنا ہے، جس عورت کو نبی کی ناموس اور عزت کے لیے چنا ہے، اس عورت کی عظمت اور شان کی کیا بات ہے۔ اسی لیے جب بے ایمانوں نے سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی اور الزام لگایا، سورۃ نور اللہ نے نازل فرمائی اور کیا فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ جس عورت نے نبی کی، جس خاتون نے نبی کی، جس بیوی نے فقر و فاقے کے باوجود نبی پاک کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اللہ نے بھی یوں عزت کی چادر اس کے سر پر رکھی۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو رب نے فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اس دھرتی پر میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں تو سنو محمد کی بیوی عائشہ جیسی پاک عورت بھی کوئی نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں شوہر کا لباس ہوتی ہیں، شوہر عورت کا لباس ہوتا ہے۔ اور دنیا کے کمینے لوگوں، اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی بڑی شان والی، کہو بے شک، زور سے بولو میرے نبی کی پگڑی بڑی شان والی، زور سے بولو بے شک، میرے نبی کی زلفیں بڑی شان والی، میرے نبی کا چہرہ بڑی شان والا، میرے نبی کی آنکھیں بڑی عظمت والی، میرے نبی کے ہاتھ بڑی عظمت
والے، میرے نبی کے پاؤں کے تلوے بے مثال، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اور ہونٹ بے مثال، میرے نبی کی وہ شہر بے مثال، وہ گلیاں بے مثال، میرے نبی کے وہ یار بے مثال، جہاں جہاں پر میرے نبی کے قدم لگ گئے وہ سارا علاقہ بے مثال۔ ارے علاقہ تو اپنی جگہ پر رہا، خیر القرون کرنی، جس زمانے میں میرا محمد دنیا میں آیا وہ سارا زمانہ ہی بے مثال ہے۔ جب میرا نبی بے مثال ہے، میرے نبی کی چادر بے مثال ہے، میرے نبی کا لباس بے مثال ہے، میرے نبی کی ازواج بھی بے مثال ہے، میرے نبی کی عائشہ بے مثال ہے، میرے نبی کی عزت بھی بے مثال ہے۔ خبردار دنیا کے کمینوں، جیسے نبی کی طرف آنے والے ہر آواز کو مسلمان روکیں گے، نبی کے حرم اور نبی کی بیوی کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو بھی مسلمان روکیں گے۔ کہو انشاءاللہ، سارے ہاتھ کھڑے کر کہو انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی یہ وہ واحد جرم ہے جس کو ایمان والا کبھی برداشت، زور سے بولو، نہیں کر سکتا۔ آج ہم مطالبہ کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے بھی کہ بھرپور احتجاج کیا جائے اور ان بدبختوں کو اور ان کی سفارت خانے کو بند کیا جائے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ وقت مختصر ہے، ایک آخر میں ضروری بات بہت میرے پہلے کرنے کا ارادہ تھا لیکن وقت پورا ہو گیا، لیکن 2 منٹ صرف اجازت دیجیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، میں نے ساری گفتگو اسی پر کی ہے کہ جس نے میرے نبی کے کسی عمل پر اعتراض کیا وہ ملعون ہے، اور ہم آج کہتے ہیں اے اللہ جو بھی تیرے نبی کا بے ادب ہے اے اللہ اس پر 1000 بار لعنت ہو۔ زور سے بولو آمین۔ نبی کے بے ادب پہ 1000 بار بولو کیا ہو جی؟ لعنت ہو۔ لیکن اتنی بات یہ بھی سوچنی چاہیے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ملعون، اس سے تو ہمیں توقع ہی گستاخی کی ہے، لیکن مسلمانوں خدا کے لیے ہم جو نبی پاک کی سنتوں کے جنازے نکالتے ہیں روزانہ گھروں سے، ہمارے اوپر کون افسوس کرے گا؟ ہمارے اوپر کون روئے گا؟ وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ کسی مسلمان نے کسی غیر مذہب کو دیکھا قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کر رہا ہے، اس نے پکڑ کے اس کو مارا پیٹا، ہڈیاں توڑ دیں، وہ بدبختہ کیوں ادھر پیشاب کر رہا ہے؟ کچھ دن گزرے، مسلمان خود ادھر کر رہا تھا، اس نے کہا اوئے کل تو میری بڑی پٹائی کر رہے تھے، آج آپ خود کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ساڑھا اپنا قبلہ اسی جو مرضی کریے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی حالات ہیں ہمارے بھی، یہی حالات ہیں ہمارے بھی۔ غیر مسلم بے ادبی کرتے ہیں نبی پاک کی اور ہم تڑپ جاتے ہیں، تڑپنا چاہیے، لیکن مسلمان صبح سویرے اٹھ کر اپنے چہرے سے سب سے پہلے نبی کی سنت کا قتل کرتا ہے۔ بتاؤ اس کے اوپر کون احتجاج کرے گا؟ صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کی بنیاد یہ ہے بندہ فجر کی نماز نہ پڑھے، اس گھر میں نحوست آ گئی چاہے جتنی مرضی دم کروا لو، چنگا بندہ حساب کر لے، اس گھر میں نحوست آ گئی جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ ہم نبی کا پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بے ادب نہیں ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے ہیں۔ بتاؤ کتنے ہمارے گھر ہیں جہاں فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی؟ فجر میں ہماری ایک صف ہوتی ہے، اب یہ حال بھی سارا بھرا ہوا ہے، برآمدہ بھرا ہوا ہے، چھت پہ بھی لوگ ہیں، اوپر والی منزل پہ بھی ہیں، یہ لوگ کہاں سے آئے معذرت کے ساتھ؟ اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، بتاؤ نبی پاک کی بات ہم نے مانی ہے؟ اللہ کے نبی کی بات ہم نے مانی ہے؟ ہم نے بھی تو نہیں مانی نا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن اسی مسجد میں بیان ہوتا ہے، 3ری مرتبہ ہو رہا ہے، کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ جس قرآن کو بیان کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، آج اس قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے، اس پر کون احتجاج کرے گا؟ اس پر کون چیخے گا؟ اس پر کون چلائے گا؟ نبی پاک کی سنتوں کے جنازے مسلمانوں کے گھر سے، خوشی کا دن آیا، بیٹے کی شادی کا موقع آیا، ہر ایک بندے کو ہم نے خوش کیا، لیکن نہیں خوش کیا تو اللہ کے نبی کو خوش نہیں کیا۔ ہندوؤں کی بے ادبی پر ہم اظہار افسوس تو کر رہے ہیں، لیکن ہندوؤں کی رسمیں ہمارے گھروں میں ہیں یا نہیں ہے؟ بولو۔ یہ مہندی ہے اور یہ مہندی ہے اور یہ پتہ نہیں فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ کس کی رسمیں؟ کیا میرے نبی کی سنت ہے؟ یہ انہی کی رسمیں ہیں جن کے خلاف ہم چیخ رہے ہیں، جن کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اے مسلمان، اگر تو اپنے نبی کے ساتھ وفادار ہو جا، تو نبی پاک کی غلامی میں آ جا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے کے ساتھ لگانے والا بن جا، اللہ کی قسم کافر کی جرت ہی نہیں میرے نبی کی گستاخی کر سکے۔ لیکن جب ہم نے خود نبی پاک کی سنتوں کو ذبح کیا،
اور آخری گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا احتجاج ہمارا یہ ہے، جس وجہ سے پرامن احتجاج ہمارا یہ ہے، اپنی زندگی میں جن کے نبی پاک کی سنتیں جو نہیں ہیں آج نیت کرے انہوں نے یا اللہ تیرے نبی کی بے ادبی کی ہے اور ہم اس بے ادبی کے جواب میں تیرے نبی کی سنت کو اپنا رہے ہیں۔ کون نیت کرتا ہے اس کی جناب؟ ماشاء اللہ۔ جن کے چہروں پہ نبی کی سنت نہیں وہ سجائیں، جو نماز میں سستی کرتے ہیں وہ اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم جب امت نبی کی غلامی میں آ جائے گی کافر خود بخود ہی ذلیل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا